سارے گناہ گار سبھی آپ کہتے ہیں، اور وہ سب کے قرآن آپ جمع کرتے ہیں، وہ کتنا خوش قسمت ہے جو جمع نہیں کرتا، اس کا بیٹا 10 گھنٹوں میں تجوید سے قرآن کرتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ او بھائی، دوسرے پڑھنے والے نے کس طبیعت سے پڑھا، کس مزاج سے پڑھا، کس انداز سے پڑھا، کس روح میں پڑھا، کس محبت میں پڑھا، کس عقیدت میں پڑھا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچے کی وفا میں تو کوئی شک نہیں ہے، بیٹے کی وفا میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ اپنے ابا کے لیے پڑھ لے۔ یہ ادارے جہاں سے قرآن کے پڑھنے والے، یہ قاری، یہ حافظ، یہ عالم پیدا ہوئے، پھر پھیلتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں پھیل کر یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یوں سلسلہ قرآن اس زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ مفتی شکیل ہیزری صاحب نے مختصر وقت میں ایک مثال آپ کو سنا دی، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کا وزن آپ کو کیا پتا چلے گا کہ جی پڑھ رہے، آپ کہیں گے بابا نے بھی پڑھا تھا، اس نے بھی پڑھ لیا۔ بھائی پڑھنے میں فرق ہے، لیکن اس کی اہمیت کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کی اس کی قدر ہے اور جس کی اہمیت ہے۔ اور قرآن کی قدر کس کے پاس ہے؟ قرآن کی قدر اس کے پاس ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے پڑھا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہے، یہ اللہ کے جملے۔ اور بابا کس اللہ کے جملے؟ جو آسمان بنانے والا ہے، جو زمین بنانے والا ہے، چاند بنانے والا ہے، ستارے بنانے والا ہے، ذروں کو چمکانے والا ہے، زمین کے فرش کو بچھانے والا ہے، کائنات کو سجانے والا ہے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، ولیوں، کتبوں، ابدالوں، غوثوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، ساری قوت اور طاقتیں جس کے ہاتھ میں ہے، قرآن اسی کا کلام ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ جی ایک قصیدہ پڑھتا ہے، میں نے کہا کس نے لکھا؟ کہا فلاں بزرگ نے۔ اور پھر کہتے ہیں میرے بچے کو فلاں بزرگ کا قصیدہ یاد ہے، فلاں بزرگ کی غزل یاد ہے، فلاں بزرگ کے اشعار یاد ہے، فلاں کا کلام یاد ہے، فلاں کی لکھی ہوئی کتاب یاد ہے۔ کتنے فخر والے آپ لوگ! آپ دنیا سے کہہ دو میرے بچے کو اللہ کا کلام یاد ہے، اللہ کا قرآن یاد ہے۔ اور توجہ، اللہ نے یہ قرآن عرش سے بھیجا، عرش سے، اور لوح محفوظ میں آج بھی موجود ہے۔ قابل فخر ہو تم، قابل رشک ہو تم، قابل عزت ہو تم۔ سلام ہے تمہیں، سلام ہے تمہارے بچوں کو، سلام ہے تمہارے مدرسے کو۔ بھائی تمہارے بچے کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں قرآن کہاں ہے؟ میں نے کہوں پر دیکھو تو لوح محفوظ میں ہے، نیچے دیکھو تو میرے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ پھر کلام پاک اللہ نے اہتمام سے دیا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا اہتمام کیا؟ میں نے کہا ساری کائنات گزرتی گئی، آدم علیہ السلام آگے، نوح علیہ السلام آگے، داؤد علیہ السلام آگے، زکریا علیہ السلام آگے، یحییٰ علیہ السلام آگے، موسیٰ علیہ السلام آگے، عیسیٰ علیہ السلام آگے، ابراہیم علیہ السلام آگے۔ یہ سارے نبی آتے رہے، یہ قابل رشک ہیں، یہ قابل فخر ہیں، یہ قابل عزت ہیں، اپنے اپنے مقام پر بلند و بالا ہیں۔ اس کائنات اور دھرتی میں بہت اعلیٰ اور مقدس شخصیات ہیں، مگر قرآن انہیں نہیں ملا، کتاب انہیں نہیں ملی، کلام انہیں نہیں ملا۔ اللہ یہ کلام کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کلام کیوں نہیں دیتے کہ یہ کلام اسے دوں گا جس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا، وہ اپنی نبوت میں آخری ہوگا اور قرآن اپنے کلام میں آخری ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید کو سب سے آخری پیغمبر کو دیا، اور آخری پیغمبر کون ہے؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اثر تک تقریر کروں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے کہتے ہیں اگر 10 منٹ پر دعا کرے تو کتنا اچھا آدمی ہے، 10 منٹ بعد اگر دعا کر دے تو کتنا اچھا۔ میں ان دونوں کی بات کو درمیان میں رکھتا ہوں، نہ ادھر جاتا ہوں نہ ادھر جاتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بھئی سب سے آخر میں اللہ نے اس کلام کو بھیجا، کلام کے بھیجنے کے لیے انتخاب کیا۔ یہ کلام تو کس کو، یہ لے کون سکتا ہے، اسے برداشت کون کر سکتا ہے، کس کا قلب
مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن جب کلام آیا تو آپ کامتے کامتے اپنے گھر تشریف لائے، آپ پر کتنا اثر پڑا، آپ کو کتنی مشکل پیش آئی، آپ کتنی پریشانی میں آئے، آپ پر کتنی ہیبت طاری ہوئی، آپ پر کتنا خوف طاری ہوا کہ آپ جیسی شخصیت جس کے قلب اثر کو جنت کے پانی سے دھویا گیا، جس نے حکمت کو بھر دیا گیا، جو حکمت سے مالا مال تھا، اس نے اس کلام کو پہلی مرتبہ لیا، برداشت نہیں کر سکے، کون لے گا اس کلام کو؟ اس کلام کے لینے کے لیے اللہ نے رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا، آپ کا قلب تھا، آپ کا وجود تھا، جس نے اس قرآن کو برداشت کیا، یہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ زمینوں نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیج کر کلام اللہ انہیں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی رفعتوں کو کروڑوں کھربوں اور اربوں سلام ہے۔ آپ نے اس قرآن کو لیا، وصول کیا، آپ نے اسے پڑھا، یہ کلام اللہ نے دیا، تنزیل من رب العالمین، اس کلام کو جبرائیل امین لائے، نزل بہ الروح الامین، یہ کلام حضور پر نازل ہوا، بما نزل علی محمد، جس نے یہ کلام دیا اس سے بڑا کوئی نہیں، جو لے کر آیا فرشتوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں، جس نے لیا انسانوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں، جس امت نے پڑھا امتوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور سے اس کلام کو لیا دنیا کی امتوں میں ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ نے جس شہر میں اتارا اس شہر سے بڑا شہر کوئی نہیں، جس زبان میں اتارا اس زبان سے بہتر زبان کوئی نہیں، جس مہینے میں اتارا اس مہینے سے بہتر مہینہ کوئی نہیں، اور سنو جس رات میں اتارا اس رات سے بہتر رات کوئی نہیں، اور جس جماعت نے لیا اس جماعت سے بہتر جماعت۔ اللہ نے اس کلام کے لیے ہر چیز کو چنا، پھر تفصیل میں نہیں جاتا، میں بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ، جبرائیل، رسول، واسطے، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور کو دیا، اللہ نے دیا لکھا ہوا نہیں، جبرائیل نے دیا لکھا ہوا نہیں، حضور نے دیا لکھا ہوا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہری پور والوں، آپ کے گھروں میں جو قرآن لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ جس جس کے گھر میں بولے، جس میں نہیں ہے بیچارہ کیا بولے گا؟ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ اچھا، جس جس کے گھر میں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ او ماشاءاللہ، آپ کہو گے مولانا صاحب ہری پور میں، ہری پور سنگھ میں تھوڑی آئے، سب کے گھروں میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں، ورقوں پہ کھولتے ہو، پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، چومتے ہو، آنکھوں پہ لگاتے ہو، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تو نہیں لکھا، جبرائیل نے تو نہیں لکھا، حضور نے تو نہیں لکھا۔ او قرآن کے حافظوں، او قرآن کے عالموں، او قرآن کے قاریوں، او قرآن پڑھنے والوں، او قرآن کو دیکھنے والوں، او قرآن کو چومنے والوں، آنکھوں سے لگانے والوں، عمل کرنے والوں، دل ٹھنڈا کرنے والوں، اس سے دین سیکھنے والوں، علم سیکھنے والوں، حکمت سیکھنے والوں، مدارس بنانے والوں، مساجد میں بیٹھنے والوں، محراب والوں، منبر والوں، قاریوں، عالموں، حافظوں، پیروں، ولیوں، کتبوں، ابدالوں، غوثوں، قرآن کو دیکھ کر
آج قرآن یاد کیے تو لکھا ہوا یاد کیے نا، کتاب کی صورت میں یاد کیے نا، یہ لکھا ہوا قرآن ہے، اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی انگلیاں ہیں؟ یہ کس کے پورے ہیں؟ یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ کن کے قلم ہے؟ یہ کنہوں نے لکھا؟ کس طرح لکھا؟ کس انداز میں لکھا؟ کیسے لکھا؟ کتنا لکھا؟ پورا لکھا یا ادھورا لکھا؟ آدھا لکھا یا مکمل لکھا؟ کچھ چھوڑ کے لکھا یا سبھی کچھ لکھا؟ جس کے پاس قرآن ہے، جس کا قرآن پر ایمان ہے، وہ کہتا ہے لکھا ہے، ادھورا نہیں، پورا لکھا ہے، نامکمل نہیں، مکمل لکھا ہے، کم نہیں، پورا لکھا ہے، چھوڑا نہیں، صحیح لکھا ہے، سچا لکھا ہے، جتنا ملا ہے اتنا لکھا ہے، پورے کا پورا لکھا ہے۔ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں لکھا کس نے؟ جوابات ہے ان لکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اترتا دیکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی سے پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل کو آتا دیکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جنہیں قرآن ملا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن میں آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن میں محفوظ ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن کو قرآن میں لکھا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن نے قرآن پہلے دیکھا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے پہلے عمل کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے حافظ ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے قاری ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے عالم ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے حامل ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لے کر اٹھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لے کر چلے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن نے پھیلایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے پہنچایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے نافذ کیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو کائنات تک پہنچے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن کو پھیلاتے چلے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھاتے چلے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سست کیوں کہتے ہو؟ بھول کے کیوں کہتے ہو؟ ڈر کے کیوں کہتے ہو؟ چپ سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مکہ کیوں نہیں بناتے؟ جوش میں کیوں نہیں آتے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ 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 اور بازار سنتے ہیں اور عمارتوں سے آواز ٹکراتی ہے۔ جب یہاں صحابہ صحابہ کہتے ہیں تو پہاڑوں سے ہوتی ہے آسمانوں پہ جاتی ہے۔ پہاڑوں گوارے نہ، ذروں گوارے نہ، پتوں گوارے نہ، درختوں گوارے نہ، ہواؤں گوارے نہ، فضاؤں گوارے نہ، ہم نے اپنے ذمے آنے والے کام کو یوں پہنچایا ہے۔ اللہ میری آواز ساتھ رسول کی قبور تک پہنچا دینا۔ اگر پاکستان کی دھرتی میں کوئی غلیظ بدترین غلیظ ترین آپ کی توہین کرنے کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے تو ہم آپ کی تعریف کرنے کو اپنا عقیدہ
قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے. ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے. آؤ میرا جملہ یاد کرو، میں تمہیں بتاؤں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے. ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے. آپ فقیر کا جملہ سمجھو کہ صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے، اور ساری دنیا کہتی ہے صحابہ میں قرآن ہے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں صحابہ ہے. سارے لوگ کہتے ہیں قرآن نے، سارے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے قرآن کو یاد کیا ہے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں قرآن نے صحابہ کو یاد کیا ہے. ہاں 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 سچ کہہ رہا ہوں، ہاں سچ کہہ رہا ہوں، ہاں سچ کہہ رہا ہوں. صحابہ میں قرآن چمکتا ہے. جی ہاں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن میں صحابہ میں قرآن چمکتا ہے. مگر یہ جملہ بھی لکھو کہ قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں. اور دنیا کہتی ہے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو قصور میرا تو نہیں. کسی اسپتال میں جا کر علاج کروا لے یا پیروں سے دم کروا لے، اگر تیرے کو نظر نہیں آتا تو قصور میرا نہیں ہے. رب کی قسم ہے، رات کی تاریکی میں آسمان پہ دیکھ، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. اور دنیا میں کسی گمراہی میں جا رہا پلٹ کرا، قرآن میں دیکھ صحابہ جاگتے ہیں. لیکن نظر ہر ایک کو تھوڑی آئے گی، ہر ایک کو نظر نہیں آتے، حلالیوں کو نظر آتے ہیں. ہم ایک جگہ ایک میدان پہ گئے، وہاں ایک سوراخ تھا لاہور. بولے اس میں صرف حلالی جا سکتا ہے. وہ اندر ہم نے دیکھا تو حلالیوں کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم سمجھ گئے اس کو صحیح سمجھے کہ وہی جا سکتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی نظر آتے. ہاں قرآن صحابہ نے پھیلایا، ہاں قرآن صحابہ نے پھیلایا اور صحابہ کو قرآن نے پھیلایا. ہاں ہاں قرآن صحابہ نے پڑھایا، قرآن صحابہ نے پڑھایا اور صحابہ کو قرآن نے پڑھایا. اور بابا قرآن صحابہ نے دکھایا اور صحابہ کو قرآن نے دکھایا. چلتے صحابہ کو دیکھو قرآن نظر آتا ہے، رکھے قرآن کو دیکھو صحابہ نظر آتے ہیں. ہاں ہاں چلتے صحابہ کو دیکھو قرآن نظر آتا ہے، رکھے قرآن کو دیکھو صحابہ نظر آتے ہیں. سنو میری بات، قرآن صحابہ میں ہے، صحابہ قرآن میں ہے، قرآن صحابہ سے ہے، صحابہ قرآن سے ہے. قرآن صحابہ کو پڑھاتا ہے، صحابہ قرآن کو پڑھاتے ہیں. قرآن صحابہ میں سمجھتا ہے، صحابہ میں قرآن سمجھتا ہے. قرآن صحابہ میں سمجھتے ہیں، قرآن صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ قرآن سے جدا نہیں. اس لیے اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا. کس نے لکھا ہے؟ آپ کا مدرسہ ہے صفا، کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ اصحاب. آپ کا مدرسہ اصحاب صفا، جن نے پہلا قرآن پڑھا ان کا مدرسہ اصحاب صفا. صفا یہ صفا، یہ صفا وہ اصحاب پھر صفا. ہاں صفا، جی صفا، ہاں ہاں صفا، مگر صفا تب صفا جب اصحاب صفا. مدرسہ عبادت کا نام نہیں ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ دین کی بات کرتے ہو، دین مدرسے سے پھیلا ہے. میں نے کہا مانتا ہوں، انکاری تو میں ہی نہیں. ہمیں لوگ ایسے کہتے ہم کسی چیز کے انکاری نہیں، ہاں شیطان کے اقراری نہیں. یہ قصور ہے. دین مدرسے سے پھیلا ہے. میں نے کہا مانتا ہوں دین مدرسے سے پھیلا ہے، مگر مدرسہ صحابہ سے بنا ہے. صفا مدرسہ بنا جگہ تو پہلے بھی تھی، مقام تو پہلے بھی تھا. جب چبوترے میں کوئی داخل ہوا
جب کوئی داخل ہوا، جب کلاس لگی، جب استاد آیا، اور ایک کو استاد کہتے ہیں، ایک کو نصاب کہتے ہیں، ایک کو مدرسہ کہتے ہیں. توجہ کرنا، استاد رسول اللہ ہے، نصاب کلام اللہ ہے، مقام بیت اللہ ہے، آنے والا حزب اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ تیرے مدرسے میں آنے والے کا تعلق ہو رہا کاغان سے. رتی لڑی، رتا بنا، چٹا بننا نہ کالا بننا، آج بننا یا کل بننا، تیرا بننا یا میرا بننا، ساری لڑائی بننے میں. تیرا بچہ اس بننے سے آیا، اس کا بچہ اس بننے سے آیا، کوئی کاغان سے آیا، کوئی کہیں اور سے آیا، کوئی کہاں سے آیا. اللہ یہ سب آئے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھیجا ہے، چچا نے بھیجا، ماما نے بھیجا، رشتہ دار نے بھیجا، جانے والے نے بھیجا، محبت نے بھیجا، استاد نے بلایا، یہ سب تو یہاں آ گئے ہیں. اللہ یہ سب یہاں گئے، انہوں نے بھیجا. جو صوفہ پہ آئے تھے انہیں کس نے بھیجا؟ یہ کسی کے بلائے میں، وہ کس کے بلائے میں؟ جس کو جس سے پیار ہے وہ اس کو اس جگہ داخل کرواتے جو اس کو پسند آتی ہے. خدا کو صحابہ سے پیار ہے، انہیں اس جگہ داخل کروایا جو اسے پسند آیا. پسند کیا آیا ان کے لیے نصاب کو بھی چنا، مقام کو بھی چنا، استاذ کو بھی چنا. جس نصاب کو چنا وہ نصابوں میں آ گیا، جس استاذ کو چنا وہ استاذوں میں آ گیا، جن شاگردوں کو چنا وہ کائنات میں آیا. یہ تو نے بھیجا، یہ تو نے بھیجا، یہ تو نے بھیجا. انہیں کس نے بھیجا؟ کہ انہیں خدا نے بھیجا. او بھائی جس بچے سے آپ کو پیار زیادہ ہو اس کو اپنے مرضی کے کالج میں داخل کرواتے ہو، یا نہیں کینٹ میں داخل کرواؤں گا. کینٹ میں کیوں؟ رینٹ زیادہ ہے. وہاں نہیں، وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کرواؤں گا. فلاں میں کیوں؟ بچہ ذہین ہے، خوبصورت ہے، اچھا بہت ہے، بات بہت سمجھتا ہے، بچوں میں قابل بہت ہے. جو بچوں میں قابل بہت ہو اسے بڑی جگہ پہ دارالعلوم کراچی بھجواؤں گا، جامعہ اشرفیہ بھجواؤں گا، اکوڑا خٹک بھجواؤں گا، فلاں فلاں بھجواؤں گا. میں نے کہا سب جگہ بھجواؤ، عثمان بن عفان بھی بھجوا دیں. یہ بھی بڑا مدرسہ بڑا، میں نے سنا ہے کچھ عیسیٰ کا مجھے بتایا اپنے مدرسے یہ کہہ رہے. مفتی شکیل جہانگیری صاحب وہاں استاد ہیں شعبہ تخصص کے. مولانا رب نواز حنفی صاحب وہاں لیکچر دیتے ہیں. پیر صاحب سے گزارش ہے آدمی کبھی تشریف لائیں، آپ لوگ بھی آئے ہوئے سب. یہ ہر آدمی اپنے بچے کو اچھی درسگاہ میں داخل کرواتا ہے. کیوں؟ یہ بچہ میرا نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات میں نظریں دوڑائی، نظریں دوڑا کر جو قابل نظر آئے، جن کے دل صاف نظر آئے، شفاف نظر آئے، قابل رشک نظر آئے، کہ تمہیں پڑھواؤں گا، بنواؤں گا، بڑا بنواؤں گا، تعلیم دلواؤں گا، حکمت دلواؤں گا، دانائی دلواؤں گا، بصیرت پڑھواؤں گا، بصارت پڑھواؤں گا، علم پڑھواؤں گا، حکمت پڑھواؤں گا، دنیا پہ لے جاؤں گا، خلافت دوں گا، امامت دوں گا، صداقت دوں گا، دیانت دوں گا، امانت دوں گا، شرافت دوں گا، حیا دوں گا، وفا دوں گا، علم دوں گا، حکمت دوں گا. دنیا میں کامیاب ترین بناؤں گا. مگر کیسے بناؤں گا؟ استاد کائنات کے سارے استادوں میں بہتر بنا کر نبیوں کا امام تمہیں دوں گا، اور کتابوں کی سردار بھی تمہیں دوں گا. میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ مولانا صاحب اپنی بات کہہ گئے. ان اللہ اختارنی واختار لی ساتھی، ان اللہ اختارنی واختار لی ساتھی. اللہ نے مجھے بھی چنا میرے لیے، میرے لیے جن کی گونج پیدا کر کے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ صحابہ کہا تھا، انہیں کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا میرے لیے، صحابہ کو بھی چنا. مطلب یہ خود نہیں آئے، انہیں رب نے اس یونیورسٹی میں خود داخل کروایا ہے. اس سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں، اس سے بڑا پرنسپل کوئی نہیں، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں، اس سے بڑا نصاب کچھ نہیں، اس سے اعلیٰ شاگرد کوئی نہیں. پھر شاگردوں کو بھیجا، جس استاذ نے پڑھایا کمال کر دیا، جنہوں نے پڑھا کمال کر دیا. بعض لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اور بات کریں، بعض لوگ سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ بس کریں.
اور سبحان اللہ. دیکھو اپنی اپنی نوعیت، اپنی اپنی اوقات، اپنی شخصیت، فرد لہذا سب چیزوں کو دیکھ کر سوال جواب کا فرق رکھتے ہیں. ایک ہی بات کئی لوگ کہتے ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، 30 صاحبان بھی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ سب کی سمجھ میں آ رہی؟ یہ والی بھی آئی، یہ ایک ہی کی سمجھ میں آئی ہے، کچھ قریب قریب والوں کو بھی آئی ہے. اور جس کو جتنی زیادہ بھوک لگی اسے زیادہ سمجھ آئے، اور جس نے روٹی نہیں کھائی اس کو اور زیادہ سمجھ آئے. آپ میں سے کس نے نہیں کھائی ہے؟ اسی واسطے میں نے چکر کے ساری بھوکے بیٹھے بیٹھے، لیکن بھوکا شیر جو لڑتا ہے کمال کا لڑتا ہے. شیر نے بتایا للکارے کھانے کی بات ہے، یہ کھانے کی بات ہے، کھانے کی بات ہے. بھوکے شیر تیرے کو اسلام. بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ گے انشاءاللہ، دیندار بناؤ گے، مدرسے کو اپنی نعمت سمجھو گے. یہ جتنا دین کے نقشے سمجھ آ رہے ہیں سب صحابہ کی وجہ سے. آج فلسطین میں آپ کی بھوک کی بات آئی ہے، رکو بھائی رکو، آپ کی بھوک کی بات آئی ہے، مجھے فلسطین جانا ہے.